رزق میں برکت کا وظیفہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ نماز فجر کے بعد رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس نیند کی غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، نماز فجر کے وقت سوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے۔ ایک تو رزق نہ ملنے کا سبب، اور دوسرا اس رزق کے اندر بے برکتی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے نماز فجر کے بعد لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے، دیکھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء نماز فجر کے بعد آرام فرما رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی اٹھو اور اللہ کا جو رزق ہے اس کو سمیٹو۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اٹھو اور اللہ کا جو رزق ہے اس کو سمیٹو۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے فرشتے لوگوں کے اندر رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب آئیے، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے رب کائنات رزق کے جو دروازے ہیں ان کو کھول دیتا ہے اور بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اسی مصلی پر بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے، اور تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اور اس لیے تاکہ گنتی جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے تعلق کو آسمانوں سے جوڑیں۔ آنکھیں بند کریں، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب آپ کا تعلق آسمانوں سے جڑ جائے گا، آسمان سے اپنے تعلق کو جوڑنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا قبلہ ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر 33 مرتبہ گن کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ اب وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر، مصلی کے اوپر بیٹھ کر طہارت کی صورت میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور گن کر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر جس دن آپ یہ وظیفہ کر لیں گے ناظرین محترم، پھر دیکھیے گا کہ رب کائنات آپ کے رزق کے اندر کتنی برکتیں عطا کرتا ہے۔